اللهم صل على نبينا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی نبی نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور محبت کے ساتھ پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد اللہ رب العزت قرآن عظیم و فرقان حمید کا اندر ارشاد فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام. یعنی بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام مذہب اسلام. اللہ کا کروڑوں احسان و عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حبیب کے دین پر چلنے والا بنایا. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سب سے اچھا سب سے سچا مذہب کیا ہے تو ہم کہیں گے سینہ ٹھوک کر کہ جو مذہب اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو مذہب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، وہ مذہب سب سے زیادہ اچھا اور سچا ہے. جب ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن نے ہم کو جواب دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے. حضرات، یہ مذہب اسلام ایک آفاقی اور اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دینی، دنیاوی، سماجی، عائلی، معاشرتی تمام مسائل کا حل موجود ہے. مذہب اسلام میں آپ کو آج صرف بتانا چاہوں گا کہ مذہب اسلام ہے کیا. بہت سارے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن مذہب اسلام کی حقیقت کیا ہے، مذہب اسلام کی صداقت کیا ہے، بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں. لیکن میں عرض کروں گا کہ یہی وہ مذہب ہے جو ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کا ہر موڑ پر خیال رکھتی ہے. یہی وہ مذہب ہے جو ہمیشہ اپنے ماننے والوں کا خیال رکھتی ہے. مذہب اسلام کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی اصلاح اور بندوں کو خدا تک پہنچانا ہے. مذہب اسلام کا مقصد اور منشا دینی و دنیاوی کامیابی و کامرانی سے اپنے چاہنے والوں کو ہمکنار کرنا ہے. مذہب اسلام کا مقصد اور منشا جو ہے انسانی زندگی کو مزین کرنا ہے. مذہب اسلام کا مقصد اور منشا جو ہے انسانوں کو مزید تعلیمات اور مفید ہدایات سے مزین کرنا ہے. مذہب اسلام کا مقصد جو ہے وہ ہے بے راہ روی کی گندگیوں کو دور کرنا ہے. مذہب اسلام کا مقصد جو ہے قوم سے اور معاشرہ سے شراب نوشی، جوا بازی جیسی قبیح حرکتوں سے نجات دلانا ہے. مذہب اسلام کا مقصد جو ہے سود خوری کی بری لعنتوں سے بچانا ہے. مذہب اسلام کا مقصد جو ہے وہ انسانوں کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانا ہے. مذہب اسلام کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کو ایک اچھا اور سچا راستہ دکھانا ہے. گویا کہ الغرض مذہب اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو وہ
یہ میں نہیں میرے مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اب کہیں کہ سب سے سچا مذہب ہمارا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مخالف اس کا انکار کر دے، ہو سکتا ہے کوئی منکر اس کا جو ہے انکار کر دے، لیکن آئیے میں آپ کو سناتا ہوں مذہب اسلام کی صداقت کیا ہے، مذہب اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مذہب عیسائی کا ماننے والا جس کا نام تھا کرنل ہال رائٹ، کرنل ہال رائٹ مذہب اسلام کی صداقت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں جب پارلیمنٹ سازی کے لیے قوانین تیار کیے جاتے ہیں، 100 ممبران کی ضرورت پڑتی ہے جو بڑے لائق و فائق، بڑے مدبر و مفکر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر قانون کا جو ہے سانح عمل تیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس قانون پر غور و فکر کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد جو ہے جب مکمل طور پر اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ قانون ہمارا تیار ہو چکا ہے، پھر وہ لوگ اس قانون کو اپنے ملک پر نافذ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کرنل ہال رائٹ مذہب اسلام کی صداقت کو بیان کرتا ہے، مذہب اسلام کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کرنل ہال رائٹ کہتا ہے کہ جب اس قانون کو ہم ملک انگلستان میں نافذ کرتے ہیں، اس کے نفاذ ہوتے ہی اعتراضات کے سینکڑوں دروازے کھل جاتے ہیں، لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس قانون میں ہمیں جو ہے تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اس قانون میں ہمیں ترمیمی کرنی پڑتی ہے، یا تو پھر اس قانون کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کرنل ہال رائٹ مذہب عیسائی کا ماننے والا کہتا ہے لیکن تمہارے ملک عرب میں 1400 سال پہلے تمہارے نبی نے جو قانون بنایا تھا، 1400 سال پہلے جو اصول بنائے تھے، 1400 سال پہلے جس دین کا انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ کرنل ہال رائٹ کہتا ہے کہ آج تک کسی کو یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مصطفیٰ کے قانون پر مشت نمائی کر سکے، وہ مصطفیٰ کے قانون پر اعتراض کر سکے، وہ مصطفیٰ کے قانون پر جو ہے قانون کے خلاف جا سکے۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی کہہ رہا ہے، مذہب عیسائی کا ماننے والا کرنل ہال رائٹ کہتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اگر ہم کہیں تو ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، لیکن سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے، ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے، ہم تو کیا ہمارے غیر بھی اس کی صداقت کی دلیل پیش کر رہے ہیں، ہمارے غیر بھی اس کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ اسلام ہے۔ لوگوں سنو، اللہ کے نزدیک سب سے سچا مذہب جو ہے وہ مذہب اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آج لوگ کچھ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام بہت دشوار ترین مذہب ہے، غیر کہے تو چلتا ہے، لیکن اپنوں کے منہ سے یہ بات سننے کو ملی ہے، اپنے کے منہ سے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام بہت دشوار ترین مذہب ہے، لیکن سنو، اگر آپ کہتے ہو مذہب اسلام دشوار ترین مذہب ہے تو مذہب موسوی کا مطالعہ کرو، دین موسوی کا مطالعہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کیا تھا؟ اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو اس کپڑے کو دھونا نہیں بلکہ کاٹ کر پھینکو، کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا۔ اگر بدن میں نجاست لگ جائے تو گوشت کو کاٹو، اتنی سختی تھی دین موسوی میں۔ اب آئیے چلتے ہیں دین عیسوی کی طرف۔ دین عیسوی میں اتنی سہولت تھی، اگر کپڑے میں نجاست لگ جاتی تو اس کپڑے کو دھو مت، صرف ہاتھ سے جھاڑ دو، کپڑا پاک ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا مذہب نہ مذہب عیسوی ہے نہ مذہب موسوی ہے، بلکہ ہمارا مذہب ایک درمیانی راستہ ہے، ہمارا مذہب ایک درمیانی مذہب ہے۔ اللہ اکبر! یہ ایک ایسا مذہب ہے، اس لیے تو کفار مکہ نے جب مذہب اسلام پر غور و فکر کیا، کفار مکہ نے جب مذہب اسلام کو قریب سے دیکھا، کفار مکہ نے جب اپنی نظر عمیق سے مذہب اسلام کا مطالعہ کیا تو وہ سلسلہ مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم میں مذہب اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ اب میں کہنا چاہوں گا ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات بھی بتانی ضروری ہے، اللہ اکبر! وہ لوگ جو مذہب اسلام کے حقیقت سے ناآشنا ہے، وہ لوگ جو مذہب اسلام سے دور ہے، وہ لوگ جو مذہب اسلام کی صداقت کو نہیں پہچانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے سامنے اچھے انداز میں
मजहब इस्लाम के कवानीन को सही तौर पर नाफिज करके दिखाए। जबकि हम उनके सामने मजहब इस्लाम के कवानीन को सही तौर पर नाफिज करके दिखाए और उसकी खूबियों को उनको बताए, फिर होगा ये कि जितने भी कुफ्फार हैं वो मजहब इस्लाम की खूबियों को देखकर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं अफसोस के साथ ये बात कहने पर मजबूर हूँ, मैं अफसोस के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि अहद रिसालत के बाद आप देखिए रसूल कायनात के ज़माने के बाद हुजूर का जो ज़माना था वो खैरुल कुरून था, सब ज़मानों में सबसे बेहतर था। ये सारा ज़माना मेरे नबी का सदका है, रहमत होने वाले मेरे नबी का सदका है। लेकिन अहद रिसालत के बाद कुछ हुआ यूं कि वो मजहब इस्लाम जिसकी खूबियों को देखकर लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते थे, वो मजहब इस्लाम जिसकी खूबियों को देखकर, जिसके कारनामों को देखकर कुफ्फार इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते थे, वो मजहब जिनके कलेमा पढ़ने वालों के अखलाक को देखकर कुफ्फार दामन इस्लाम से वाबस्ता होते थे। लेकिन अहद रिसालत के बाद कुछ मामला इस तरह हो गया कि लोग जो है मजहब इस्लाम से दूर होने लगे। आखिर क्यों? इसलिए कि उसी मजहब के मानने वाले, उसी मुआशरे के मानने वाले लोग जो है आज गुनाहों के दलदल में फंस गए हैं, बुराइयों के दलदल में फंस गए हैं। कल हमारे अखलाक को देखकर लोग ईमान लाते थे, लेकिन आज हमारे अखलाक को देखकर लोग दूर भागते हैं, कुफ्फार बदज़र होते हैं। अल्लाह की पनाह, आज हमारे मुआशरे का जरा मुलाहिज़ा कीजिए, जरा मुताला कीजिए, वो कौन सी बुराई है जो हमारे मुआशरे में मौजूद नहीं है। ए मुसलमानों सुनो, अब देखो डाकाज़नी है तो हमारे मुआशरे में, सूदखोरी हमारे मुआशरे में, ज़िनाकारी हमारे मुआशरे में, झूठ हमारे मुआशरे में, ग़ीबत हमारे मुआशरे में, हसद हमारे मुआशरे में, जलन हमारे मुआशरे में, गोया के सारी बुराइयां आज हमारे मुआशरे में मौजूद है। अगर मैं बात करूं शादी ब्याह के रसूमात की, अल्लाह की पनाह, शादी ब्याह के रसूमात को हसद इस तरह से अदा किए जाते हैं गोया के मुसलमानों को शायद के इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारे मुस्लिम के नौजवान भाइयों की, अल्लाह अकबर, ये नौजवान भाई जिनको अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाना था, जिनको अपने चेहरे पर नूरानियत लानी थी, जिनको अपनी पेशानी को जो है बारगाह इलाही में झुकाना था, ये हमारे नौजवान जिनको अपना वक्त जो है अल्लाह के रसूल की रज़ा में गुजारना था, ये हमारे नौजवान जिनको अपनी जान जो है बारगाह इलाही में और रसूल की मोहब्बत में कुर्बान करना था। लेकिन यही हमारे नौजवान आज हमारे फिल्मों के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, सिनेमा घरों को आबाद कर रहे हैं, मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर बातें कर रहे हैं, गैर महरमों की तरफ जो बुरी नजर डालते हैं, लड़कियों से बातें करते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे मुआशरे के ख्वातीन की, अल्लाह की पनाह, यही हमारे ख्वातीन, यही हमारे मुआशरे के ख्वातीन है जो आज इस्लामी मुआशरे को छोड़कर, इस्लामी तहजीब को छोड़कर, इस्लामी किरदार को छोड़कर जो है आज मगरबी तहजीब को इख्तियार कर चुकी है। अगर मैं बात करूं हमारे मुआशरे की बूढ़े मर्द और औरतों की, अल्लाह अकबर, ये अपने आप को जवान करने में, साबित करने में लगे हुए हैं। गोया में हमारे मुआशरे के हर लोग, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो कोई भी हो, आज तरह तरह की बुराइयों में मुलविस होता हुआ नजर आ रहा है। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यही है कि इसी वजह से आज दुनिया हमें बदनाम कर रही है। आज हर दुनिया जो है हमें जो है बदनजर होकर देखती है। यही वजह है आज हमारे पूरे इंडिया में, क्या पूरे देश, पूरे मुल्क में आज हमारा सही ढंग का कोई स्कूल नहीं है, सही ढंग का कोई कॉलेज नहीं है, आज हमारे खुद की यूनिवर्सिटी नहीं है, आज हमारे पास तालीम के लिए बड़ा इदारा नहीं है। अल्लाह अकबर, मेरे यारों सुनो, यही तो तुम ही तो थे जिनके चेहरे को देखकर कुफ्फार इस्लाम लाया करते थे। अरे तुम ही तो थे जिनके चेहरे को देखकर कुफ्फार दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते थे। अरे तुम ही तो हो जो तुम्हारे अखलाक पर नजर डालते थे तो अल्लाह अकबर शैतान की पनाह मांगता था। अल्लाह अकबर, लेकिन तुम किस राह पर चल रहे हो, किस मोड़ पर चल रहे हो? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ी बर्बादी की जड़ अगर है तो आजकल जिसको हम जो है लोहे का डबिया बोलते हैं, लोहे का डबिया जिसको दुनिया मोबाइल के नाम से मौसूम करती है, ये मोबाइल आज मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। ये मोबाइल आज मुसलमानों को तबाही के रास्ते पर लेकर जा रहा है। ये मोबाइल आज मुसलमानों को जो है दुनिया से बदनाम करवा रहा है। आखिर वो किस तरह से सुने मेरी बातों को ध्यान से, अपने दिलो दिमाग को हाजिर रखिए। मैं जो कहना चाहता हूँ प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये मोबाइल का डबिया, मैं भी सोचता हूँ ये कैसी बला है जो हमारे कौम को तबाह कर रही है, ये कैसी मुसीबत है जो हमारी कौम को बर्बाद कर रही है। ये मोबाइल का डबिया है ना, डबिया, इस मोबाइल पर सिर्फ
باتیں نہیں ہوتی. میں کہنا یہ بات میں مانتا ہوں کہ موبائل ہر کسی کی ضرورت ہے. آج چاہے وہ ٹھیلا چلانے والے ہو اس کے پاس بھی موبائل ہے, بزنس کرنے والے ہو اس کے پاس بھی موبائل ہے, گھر میں بیٹھے بچے ہو ان کے پاس بھی موبائل ہے. آپ باپ کے پاس, بیٹی کے پاس, ماں کے پاس, دادا کے پاس, دادی کے پاس, سب کے پاس یہ لوہے کا ڈبیا موجود ہے. لیکن اس موبائل پر صرف باتیں نہیں ہوتی, اس موبائل کے ذریعے صرف ضرورتی کام نہیں لیے جاتے, بلکہ یہ موبائل ایک ایسی بلا ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے جھوٹ بولا جاتا ہے, اس موبائل کے ذریعے سے غیبت کیا جاتا ہے, اس موبائل کے ذریعے سے حسد کیا جاتا ہے, اس موبائل کے ذریعے سے اللہ اکبر قوم کو بدنام کیا جاتا ہے. یہی وہ موبائل ہے جو ہماری قوم کو برائی کے راستے پر لے کر جا رہی ہے. وہ کس طرح سے موبائل میں ایک بلا اور ہے جس کو واٹس ایپ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. یہ واٹس ایپ ہے جس پر ہم لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں. میرے مسلمان بھائی دھیان سے سنیے کہ یہ تمہاری اسٹیٹس کیا ہے. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا حیثیت, اوقات, وقار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مذہب اسلام, مذہب اسلام, جشن غریب نواز, جشن غریب نواز, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا یہ موبائل کا ڈبیا ہے جو قوم مسلم کو بدنام کر رہی ہے, بربادی کے راستے پر لے کر جا رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ موبائل میں ایک بلا ہے جس کو ہم واٹس ایپ کہتے ہیں. یہ واٹس ایپ آج دیکھیے ماں باپ کتنے خوش دلی کے ساتھ, خوش مزاجی کے ساتھ اپنے بچوں کو موبائل لا کر دیتے ہیں. وہ اس خیال سے کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, گھر میں آئیں گے اور بچوں کو موبائل پکڑا دیں گے ماں باپ, اور وہ بچے پھر موبائل سے کیا کرتے ہیں, وہ موبائل بچوں کے لیے گویا کہ علاؤالدین کا چراغ بن جاتا ہے, علاؤالدین کا چراغ بن جاتا ہے. اب وہ بچہ موبائل سے کہتا ہے موبائل مجھے فلاں چیز چاہیے, وہ موبائل کہتا ہے آقا گھبرائیے نہیں, چند ہی سیکنڈ میں وہ موبائل فلاں چیز حاصل کر دیتا ہے. علاؤالدین کا چراغ آپ نے دیکھا ہے, وہ چراغ وہ جو جن رہتا ہے کہتا ہے آقا فرمائیے, فرمایا جاتا ہے, چیز حاضر ہو جاتی ہے. وہ بچے کہتے ہیں حاضر کیجئے, لے بندہ حاضر ہے. علاؤالدین کا چراغ بن جاتا ہے. پھر اس موبائل میں واٹس ایپ ہمارے جوان کس طرح سے ڈالتے ہیں اسٹیٹس میں گانے لگاتے ہیں, گندی تصویریں لگاتے ہیں, گندی موویز کے ویڈیوز لگاتے ہیں, اس میں گندے فوٹو لگاتے ہیں. اللہ کی بنا میرے پیارے اس بات کو دھیان سے سنیے, آپ جو اسٹیٹس لگاتے ہیں یہ آپ کی اسٹیٹس نہیں ہے. آپ کی اسٹیٹس کیا ہے, آپ کی حالت کیا ہے. آپ ایک مسلمان ہو, دین اسلام کے رہبر ہو, دین اسلام کے رہنما ہو. آج آپ خود اپنے گردن پر تلوار چلا رہے ہو, آج خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہو. اللہ اکبر. آپ جو یہ اسٹیٹس لگاتے ہیں نا, آپ کے موبائل میں جتنے بھی آپ کے یار ہوں گے, آپ کے چاہنے والے ہوں گے, آپ کے جتنے بھی فرینڈز ہوں گے, جس نے بھی آپ کے اس اسٹیٹس کو دیکھا ہے, خدا کی قسم حضور کے حدیث ہے, جتنے بھی لوگوں نے آپ کے اسٹیٹس کو دیکھا ان تمام لوگوں کا گناہ آپ کے سر پر ڈالا جائے گا, تمام لوگوں کا گناہ آپ کے سر پر ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. کس طرح کی بلا ہے موبائل میرے پیارے. آپ موبائل کے ذریعے سے گناہوں کے دلدل میں پھنس رہے ہیں. بتائیے یہ موبائل صرف لوہے کا ڈبیا ہے یا پھر جہنم کا ایندھن ہے, جہنم کا جوس ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے جس کو ہم گوگل کہتے ہیں, گوگل کہتے ہیں انٹرنیٹ. اللہ اکبر. کہ انٹرنیٹ ایک ایسی بلا ہے, ایسی بلا. انٹرنیٹ ہم کہتے ہیں, ہم اپنے بھاشے میں جب ہمارے دوستوں کے ساتھ کہتے تھے, رہتے تھے, تو ہم لوگ کہتے تھے محقق بے بدل جناب, محقق بے بدل جناب گوگل کو جب ہم اوپن کرتے ہیں, اس کو چوز کرنے کے لیے اس پر ہم پھر جو ہے اپنے جو ہم من پسند کے گانے چوز کرتے ہیں, اس پہ ہم گندی تصویریں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر میرے پیارے. اس لیے حدیث کا مفہوم میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن یہ آپ کے ہاتھ ہے نا, آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دے گی, آپ کے جسم کے ہر اجزاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے میرے پیاروں آج وقت ہے سدھر جاؤ, اپنی حیثیت کو پہچانو, اپنے آقات کو پہچانو. اور دیکھو تم کیا ہو, تم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو جس نبی نے جو ہے اپنے اس دین کے خاطر اپنے پیشانی کو لہو لہان کیا, اپنے دندان مبارک کو شہید کیا, جس دین کے خاطر حضرت علی اصغر نے جو ہے اپنے گلے پر
شمشیر کھائے ہیں، جس دین کے خاطر حضرت علی اکبر نے اپنی جوانی کو قربان کیا، جس دین کے خاطر حضرت عباس حمدان نے اپنے بازو کو شہید کیا، جس دین کے خاطر حضرت سکینہ کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے، جس دین کے خاطر غوث اعظم پتے کھا کر بسر کیے، جس دین کے خاطر خواجہ غریب نواز نے جو ہے ہندوستان میں آ کر پرچم اسلام لہرایا، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ میرے پیارے اس دین کے تم ماننے والے ہو، خوش نصیب ہو، اس لیے آپ سدھر جاؤ، اپنے اعمال کو سدھارو، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دل میں لاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، وما توفیق الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔